ہم سب کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ خالق عربی میں کہتے ہیں جس نے پیدا کیا، تخلیق کیا۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے، اور جس کو اس نے پیدا کیا وہ مخلوق ہے۔ جنات مخلوق، چرند مخلوق، پرند مخلوق، نباتات مخلوق، حیوانات مخلوق، سارے نبی مخلوق، آدم مخلوق، نوح نجی اللہ مخلوق، موسیٰ کلیم اللہ مخلوق، آخر میں ہمارے امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، حکمران مکہ، جناب محمد مصطفیٰ۔ پڑھیے صلی اللہ ہو۔ یہ تو اللہ والوں کا مرکز ہے۔ اللہ جب کملی والے کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو جھوم کر پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے چھوٹا سا درود ہے، مختصر درود ہے، پڑھنے سے 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 گناہ مٹ جاتے ہیں، اللہ کی قسم 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ جب میرے محبوب کملی والے کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو جھوم کر پڑھا کریں صلی اللہ ہو۔ ذرا پڑھیں جتنے بھی بیٹھے ہیں، سینہ بھی ٹھر جائے، ادھر پاک محمد کا مدینہ بھی ٹھر جائے، کہیں صلی اللہ ہو۔ ذرا جھوم کر پڑھیے صلی اللہ ہو، اور جھوم کر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم سامعین، سب وہ ہمارا خالق ہے، ہم سب مخلوق ہیں، سارے نبی مخلوق، ہمارے نبی امام الانبیاء بھی مخلوق، ہمارے نبی ہیں مخلوق، لیکن مخلوق ایسی ہے کہ بیٹھے فرش پر ہیں، باتیں عرش والے سے کر رہے ہیں مخلوق، لیکن مخلوق ایسی ہے کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑا رب قلم توڑ دیتا۔ سبحان اللہ، اچھی کہہ دیو۔ ہے مخلوق میرے اور آپ کے نبی جن کے ہم امتی ہیں مخلوق، ہمارے نبی سید المرسلین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، مراد المشتاقین ہیں، راحت العاشقین ہیں، سید الکونین ہیں، صاحب قاب قوسین ہیں، جد الحسنین ہیں، داماد شیخین ہیں، خسر علی مرتضیٰ عثمان ذی-النورین ہیں، صاحب تاج ہیں، صاحب معراج ہیں، ختم نبوت کے تاج والے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بانی اسلام ہیں، تاجدار مدینہ ہیں، ثروت والے ہیں، جلیل القدر ہے، حبیب خدا ہے، خاتم النبیین ہیں۔ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ مجمع کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، 2 آدمی بھی بیٹھے اگر بات کو سمجھ رہے ہیں تو بیڑا پار ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے دے۔ اللہ مجھے بھی، ہم نے اپنے مرکز کو چھوڑ دیا، ہم اپنی بنیاد بھول بیٹھے، ہم اپنی اصلیت بھول بیٹھے۔ ہمارے نبی امیر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، وہ رب العالمین ہے، محبوب جو اس نے پیدا کیا، جس کو بنایا وہ رحمت للعالمین ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اس جیسا رب کوئی نہیں، ان جیسا شاہ عرب کوئی نہیں، وہ رب ذوالجلال یہ آمنہ کلال، اس کی ربوبیت ان کی نبوت، اس کی خلقت اس کی امت، وہ خدا یہ مصطفیٰ، وہ احد یہ احمد، وہ اللہ الصمد یہ محمد۔ بولو صلی اللہ ہو۔ تسی تے تھکے بیٹھے ہو یا پریشان بیٹھے ہو یا ڈرے بیٹھے ہو؟ محمد کی تعریف سنیے، وقت مختصر ہے، میں تو صرف حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں، ایک درد مندانہ درد لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ رب، وہ احد یہ احمد، وہ اللہ الصمد یہ محمد، یہ یلد وہ لم یلد، یہ یولد وہ لم یولد، یہ یکن لہ کفوا احد وہ لم یکن لہ کفوا احد۔ حاصل پور والو، عثمانیہ مسجد والو، اس کی کرسی پر جا کوئی نہیں سکتا۔ اونچی آواز سے کہو بے شک۔ اس کی کرسی پر جا کوئی نہیں سکتا، ان کی کرسی پر آ کوئی نہیں سکتا۔
کیوں کہ اللہ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کی کرسی پر جا کوئی نہیں سکتا، ان کی کرسی پر آ کوئی نہیں سکتا، اور جو آئے گا پرلے درجے کا بے ایمان ہوگا۔ محمدی وہ ہو سکتا، سارے بولو وہ محمدی ہو سکتا، وہ محمدی نہیں ہو سکتا، وہ بے ایمان مرزائی تو ہو سکتا ہے مگر نبی نہیں ہو سکتا۔ بولو اونچی کہو بے شک۔ اوے ابھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے محمد کی ختم نبوت پر گواہی دے دو گے، اللہ کل قیامت کو کملی والے کے جھنڈے کے نیچے جگہ دے گا۔ کہو بے شک۔ عقیدہ ہے نا وہ نبی نہیں ہو سکتا جو میرے محمد کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے انبیاء کے سلسلہ کی آخری کڑی، سبحان اللہ کہو، اے انبیاء کے سلسلہ کی آخری کڑی، ناقص تیرے بغیر تھی توحید کی لڑی۔ جب تک ہمارے نبی نہیں آئے تھے ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں اللہ کا تعارف نہیں تھا۔ 360 بت کعبے میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے حبیب نے آ کے ختم نبوت کے تاج والے نے آ کے ہمیں بتایا لوگوں ایک ذات ہے جو نظر نہیں آتی، کہو سبحان اللہ، لیکن وہ ایسی ذات ہے جو ساری کائنات کو دیکھ رہی ہے۔ سارے راکٹ طیارے سیارے دوربینیں اکٹھی کر لی جائے، اس کو کوئی دیکھنا چاہے تو کوئی دیکھ سکتا؟ بولو اونچی بولو گے تو پھر میں بولاں گا۔ اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے اونچی آواز سے؟ اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن وہ ذات ایسی ہے، میرے کملی والے نے بتایا جو کچھ بھی مانگنا ہے اسی سے مانگو، اگر ڈر رکھنا ہے تو اسی سے ڈرو، اگر بیٹے مانگنے ہیں تو اسی سے مانگو۔ میرے کملی والے نے آ کر دنیا میں ہمیں بتایا، ہمیں اللہ کا تعارف نہیں تھا، ہمیں اللہ کی پہچان نہیں تھی، ہمیں اللہ کی خالق کی، مالک کی، رازق کی، معبود کی ہمیں اگر پہچان کروائی تو محمد عربی نے کروائی۔ اس لیے کہا اے انبیاء کے سلسلہ کی آخری کڑی، ناقص تیرے بغیر تھی توحید کی لڑی، اور جس نے تیری حیات کی پکڑی ہے جو لڑی، جس نے بھی محمد عربی کی تعلیمات کو پکڑ لیا، کملی والے کی روشن تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیا، شاعر کہتا ہے وہ جس نے تیری حیات کی پکڑی ہے جو لڑی، جو بھی محمد سے جڑ گیا، جو بھی کملی والے کے قدموں میں آ گیا، وہ اگر حبشے کا کالا بلال تھا، بکتا ہوا غلام تھا، محمد کے قدموں میں آیا، اللہ کی قسم جوتی سمیت جنت کا وارث بن گیا۔ جوتی سمیت جیڑے آندے گئے، نیڑے باندھے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا۔ اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ، اے میرا محبوب، آپ تو میرے کملی والے ہیں، آپ کو تو میں نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، لیکن آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کے جو یار ہیں، آپ کے جو شاگرد ہیں، آپ کے جو تربیت یافتہ ہیں، میرے دوستو حاصل پور والوں، سوچ کے تو بڑا کچھ آیا ہوں، لیکن وقت بڑا تھوڑا ہے، وقت مختصر ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، ہم سب مخلوق اللہ کی ہیں اور امت محمد الرسول اللہ کی ہے۔
ऊंची आंखों ना, समझ नहीं आती मुझे। हमारे एक बुजुर्ग खतीब हुआ करते थे, मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे सुबहान अल्लाह कहा करो, सुबहान अल्लाह कहने से न खर्चा होता है न खर्चा होता है। ते अज दे सुन्नी नूं खर्चे कोलों भी डर लगता है ते परचे कोलों भी, सुन्नी जो होया डर लगता है खर्चे कोलों भी ते परचे कोलों भी। हजरत दीनपुरी रहमाउल्लाह कहा करते थे सुबहान अल्लाह कहने से ना खर्चा होता है ना पर्चा होता है। हासलपुर वालों, सुबहान अल्लाह कहने से जन्नत में चर्चा होता है। अब तो ऊंची कह दो सुबहान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र करेंगे ना तो अल्लाह की रहमत आएगी। आप मस्जिद से बाहर बाद में जाएंगे, अल्लाह हमारी झोलियों को पहले भर देगा। कह दो सुबहान अल्लाह। अल्लाह की कसम हमें अल्लाह का जिक्र करते हुए शर्म आती है। हम सुबहान अल्लाह कहते हुए शर्माते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए शर्माते हैं। ये अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह का कुरान कहता है अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़। हुण ते उच्ची कह दियो सुबहान अल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा रब कहता है। उस्मानिया मस्जिद वालों, अल्लाह कहता है कि जो कुछ भी आसमानों के अंदर और जो कुछ भी जमीनों के अंदर सारे के सारे मेरा जिक्र करते हैं। किसका जिक्र करते हैं? अल्लाह का जिक्र करते हैं। वक्त मुख्तसर फरमाया, हम मखलूक अल्लाह की है, उम्मत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इतनी शान है, वक्त नहीं वरना मैं तफसील बताता कि हमारे नबी की क्या शान है। अब हमारे नबी बैठे हैं, अबू बकर भी बैठे हैं, उमर भी बैठे हैं, उस्मान भी बैठे हैं, अली भी बैठे हैं, बिलाल भी बैठे हैं, दीगर सहाबा भी बैठे हैं। मेरे नबी ने दुआ के लिए हाथ उठाए, या अल्लाह। दुआ किससे मांगी मेरे नबी ने? ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से फरमाया, या अल्लाह मैं अपने महबूबों से कब मिलूंगा। ये मैं मोती देने आपको आया हूँ, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। मेरे नबी ने दुआ मांगी, या अल्लाह मैं अपने महबूबों से कब मिलूंगा। आगे बैठे थे सहाबा, अबू बकर भी बैठे थे, उमर भी बैठे थे, सहाबा बैठे थे। और सहाबा के बीच में हमारे नबी ऐसे बैठे थे जैसे सितारों के झुरमुट में 14वीं का चांद चमक रहा हो। कौन सहाबा करे खाकी परवाज अफलाकी, गुफ्तार और किरदार में अल्लाह की बुरहान हासिल पर वालों कारी नजर आते थे, हकीकत में थे कुरान। ऊंची कौन सहाबा जिनकी बड़ी ज़ीशान है अज़मत, वो मोहम्मद के सहाबा। जिनकी तारीफ करे खुद कुदरत, वो मोहम्मद के सहाबा। जिनकी देखी जिब्रील ने उल्फत, वो मोहम्मद के सहाबा। अरे जिनकी लगी इस्लाम पे दौलत, वो मोहम्मद के सहाबा। अरे जिनके नाम से कुफर पर छा जाती थी हैबत, वो मोहम्मद के सहाबा। कौन सहाबा, कौन सहाबा? अल्लाह ने कहा, कमली वाले ने कहा, अल्लाह के महबूब ने कहा, ये कन्नुजूम है, ये सितारों की मानंद है। खबरदार इनके ऊपर तानो शब न करना, ये मेरे खास है, ये अल्लाह का इंतखाब करदा है, ये तलवारों के साए में भी नमाजी है, ये कुरान के कारी है, ये जन्नत में जन्नत के हकदार है। कौन सहाबा? फरमाया सारे सहाबा तो मेयारे बरबा मेयारे हक हैं। अल्लाह ने कहा चलते फर्श पर हैं, कदमों की आहट अर्श पर सुनाई देती है। कौन सहाबा? दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, सूरज अपनी रोशनी से पहचाना जाता है, इतर अपनी महक से पहचाना जाता है, और उस्ताद अपने शागिर्दों की सलाहियत से पहचाना जाता है। उस्मानिया मस्जिद वालों, सहाबा कौन है? सहाबा वो है, अगर सूरज मोहम्मद है तो रोशनी सहाबा है, अगर दरख्त मोहम्मद है तो फल सहाबा है, अगर इतर मोहम्मद है तो महक सहाबा है, अगर समंदर की गहराइयों में रात के अंधेरे में
بڑے بڑے سفینے، بڑے بڑے جہاز راستہ بھول جائیں تو آسمان کے چاند اور ستارے رہنمائی کرتے ہیں۔ صحابہ کون ہے؟ صحابہ وہ ہیں کہ جب فکر و نظر کی الجھنوں میں، غور کرنا، نسل انسانی بھٹک جائے تو میرے محمد کے صحابہ رہنمائی کرتے ہیں۔ ہاں یہ صحابہ، پھر ان سارے صحابہ میں سے ابو بکر صدیق کے کیا کہنے؟ اونچی آواز سے کہو نا، میں بات کو سمیٹوں۔ میں آپ کو دعا سنانی ہے، دعا جو میرے نبی نے دعا مانگی ہے، یا اللہ میں اپنے محبوبوں سے کب ملوں گا؟ توجہ کرنا، صحابہ سارے برحق ہیں، بولو سارے صحابہ، سارے بولو سارے صحابہ۔ ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، مانتے ہیں نا؟ مانتے ہیں نا؟ ہم ابو بکر کی صداقت کو مانتے ہیں، عمر کی عدالت کو مانتے ہیں، عثمان کی سخاوت کو مانتے ہیں، علی کی شجاعت کو مانتے ہیں، سیدہ خاتون جنت کی عزت کو مانتے ہیں، اماں عائشہ کی عزت کو مانتے ہیں، حسنین کی شہادت کو مانتے ہیں، ان سب کے قدموں میں جنت مانتے ہیں۔ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے بھائی؟ اب سارے صحابہ برحق، صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ کا مختصر تعارف کروا دیا۔ اب میں اپنے موضوع پر آؤں۔ سب کو مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، سب برحق ہیں، لیکن سارے صحابہ میں سے ابو بکر صدیق جیسا کوئی نہیں۔ بولو، کہو کوئی نہیں۔ عالم بہت ہے، حافظ بہت ہے، قاری بہت ہے، محدث بہت ہے، مفسر بہت ہے، اللہ والے بہت ہے، حاصل پور والوں صدیق ایک ہے۔ بولو، صدیق ایک ہے۔ کیوں؟ کہ یہ صدیق بولتا ہے تو نبی کی زبان سے، صدیق سنتا ہے تو نبی کے کان سے، صدیق سوچتا ہے تو نبی کے دماغ سے، اور صدیق دیکھتا ہے تو محمد کی آنکھ سے۔ سب میں سے صدیق اعلیٰ، سارے بولو صدیق افضل۔ بولو، سب میں سے صدیق افضل، شان صدیق اکبر کے قربان ہم، اے رازدار رسالت کی کیا بات ہے۔ صدیق اعلیٰ، میرے نبی نے دعا مانگی، وقت تھوڑا ہو گیا، ختم ہونے والا ہے، رحمت للعالمین نے دعا مانگی، آگے بیٹھے تھے صحابہ۔ بولو کون بیٹھے تھے؟ اونچی آواز سے کہو، اور اونچی آواز سے بولو۔ تسی اونچی نہیں بولو گے نا تو کرسی ممبر میں بھی نہیں چھڑنا۔ صحابہ، حضور نے دعا مانگی، آگے کون بیٹھے تھے؟ ایسے نہیں بھی گونج آئے، ذرا گونج آئے، پتہ چلے کہ صحابہ کے دیوانے بیٹھے ہیں۔ حضور نے دعا مانگی، آگے کون بیٹھے تھے؟ جزاک اللہ، آپ بھی کہیے بھئی، حضور نے دعا مانگی، آگے کون بیٹھے تھے؟ صحابہ بیٹھے تھے۔ اور حضور نے دعا کیا مانگی؟ میرے نبی نے دعا مانگی، یا اللہ میں اپنے محبوبوں سے کب ملوں گا؟ صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم آپ کے محبوب نہیں۔ آپ نے فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو، اللہ نے تمہیں دنیا میں نقد جنت کا ٹکٹ دے دیا، اللہ نے تمہیں دنیا میں کہہ دیا ابو بکر فی الجنہ۔ اونچی اونچی، ابو بکر فی بولو، ابو بکر فی الجنہ، کہو جنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، بلال فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، خالد فی الجنہ۔ سارے صحابہ تم تو جنتی ہو، یا رسول اللہ پھر آپ کے محبوب کون ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا، غور کرنا، میں بات کو ختم کروں، محمد الرسول اللہ۔ ہم صحابہ کے بھی دیوانے ہیں۔ اللہ نے کہا صحابہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہے، آپس میں محبت ہے۔ ابو بکر کی عمر کی محبت ہے، عمر اور علی کی محبت ہے، عمر اور علی کی محبت ہے، عثمان و علی کی محبت ہے، عائشہ و علی کی محبت ہے، معاویہ و علی کی محبت ہے۔
مکون لگا کر سر مکون لگا گل ختم کرا میرے دوستوں، کیونکہ مجھے مولانا نے بتایا کہ جنازہ بھی ہے، فوتگی ہو گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے، ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ میرے دوستو دعا مانگی، یا اللہ میں اپنے محبوبوں سے کب ملوں گا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے محبوب نہیں ہیں۔ فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو۔ یا رسول اللہ پھر آپ کے محبوب کون ہیں؟ میرے کملی والے نے فرمایا سننا یہ لے جاؤ موتی۔ طالب علم آیا تھا وہاڑی سے، میرے نبی نے فرمایا میرے محبوب وہ ہیں جنہوں نے میں محمد کو دیکھا نہیں۔ اچھی کہہ ذرا سبحان اللہ۔ کملی والے نے فرمایا میرے محبوب وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن میری بات پر، میری تعلیم پر ایسے عمل کیا جیسے میں محمد کو دیکھ کر رہے ہوں، اور جنہوں نے ایسے عمل کیا جیسے کملی والے کو دیکھ کر رہے ہوں۔ پھر کوئی سلطان الہند بنا، کوئی سلطان الاولیاء بنا، کوئی معین الدین چشتی بنا، کوئی خواجہ فرید بنا، کوئی بابا فرید بنا، کوئی سلطان باہو بنا، کوئی خواجہ خان محمد بنا، کوئی سید نفیس الحسینی بنا، کوئی سید عبد الوہاب شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بنا، بولو کہہ دو سبحان اللہ، اور کوئی حضرت لاہوری بنا، کوئی حضرت لاہوری بنا۔ اگر نماز پڑھی تو نمازی بنا، حج کیا تو حاجی بنا، قرآن پڑھا تو قاری بنا، اگر اللہ کے اور اللہ کے حبیب کی تعلیمات پر عمل کیا تو اللہ کا ولی بنا۔